بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری سوئم، اور اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آج پہلا حصہ پڑھنا ہے، اس سبق کا عنوان ہے ہمارے تہوار۔ درسی کتاب کا سبق نمبر 14 ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ پہلے حصے میں مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے فعل کی اقسام جس میں ماضی، حال اور مستقبل شامل ہیں، اس کو پہچان سکیں۔ جلدی سے سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں، آپ سب کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ سب نے اپنی گزشتہ عید جو گزر چکی ہے اس کا احوال مختصراً سنانا ہے، ہر بچے نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے، آپ کی باری آئے گی، معلمہ یا معلم نام لیں گے تو پھر آپ نے سنانا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ کام کیجیے۔ ہاں جی، سرگرمی آپ نے کر لی، ہر بچے نے اپنی عید کا احوال سنایا، شاباش۔ آج ہم نے فعل کی اقسام ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پہلے سے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو عید کا احوال سنایا تو وہ کس طرح سے سنایا؟ ہاں جی، میں نے پچھلی عید پر نئے کپڑے خریدے یا نئے کپڑے خریدے تھے، مجھے نئے کپڑے پہن کر بہت اچھا لگا تھا، میرے کپڑے اس رنگ کے تھے، میں وہاں گیا تھا یا گئی تھی، میری امی نے مجھے اتنی عیدی دی تھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی سنایا ہے نا؟ شاباش۔ تو اگر آپ اسی پہ غور کریں تو عید تو گزر چکی، کیونکہ ہم نے پچھلے سال کی عید کا ذکر کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بات گزر چکی ہو وہ کس زمانے میں ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو کام کسی گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے۔ اور اس قاعدے کے بارے میں ہم اپنے سبق نمبر 3 کی پہلی ویڈیو میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آپ کو دہرائی بھی اسی لیے کروائی تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ جو ہم کام گزشتہ زمانے میں کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی، جو موجودہ زمانے میں کر رہے ہیں، جو آج آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا فعل حال ہے، اور جو آنے والے کل میں کریں گے، جس کا آپ نے منصوبہ سازی جس کی کر رکھی ہے، جس پہ آپ نے بات کر رکھی ہے، سوچ رکھا ہے، وہ ہمارا ہوگا فعل مستقبل، یعنی آنے والے زمانے کا وقت۔ سیکھ چکے ہیں تفصیل سے مختلف سرگرمیوں کے ساتھ، ورک شیٹ کے ساتھ۔ ابھی ہم ایک اور سرگرمی کریں گے کہ آپ نے پچھلے سال عید کیسے منائی اور آنے والے سالوں میں آپ کس طرح عید منانا چاہتے ہیں۔ زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل کے 5 جملے لکھ کر بتائیں۔ جو جملے ابھی آپ نے زبانی بولے ان کو لکھ لیجئے، اور فعل مستقبل کے 5 جملے کہ آپ کیسے عید منانا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے، اور جلدی سے یہ سرگرمی مکمل کریں گے۔ ہاں جی، سرگرمی تو آپ نے مکمل کر لی۔ ایک اور سرگرمی ہے جو اب آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ 3 کے گروہ میں کام کیجئے، ہر بچہ فعل کی کسی بھی قسم کے 2 جملے بتائے، باقی دونوں طلبہ مل کر ان کو ایک فعل کی ایک حالت میں بدلیں گے۔ جیسے سب سے پہلا ساتھی جو ہے وہ اگر فعل ماضی کے 2 جملے بولے گا تو دوسرے ساتھی نے ان کو فعل حال میں بدلنا ہے، اور تیسرے ساتھی نے فعل مستقبل میں بدلنا ہے، پھر باری بدل جائے گی۔ جس بچے نے سب سے پہلے فعل ماضی کے جملے پوچھے تھے، اب اس سے اگلا ساتھی جو ہے وہ اپنی مرضی کے 2 جملے کسی اور زمانے میں پوچھے گا، اور جو 2 زمانے بچ جائیں گے، جو 2 دوست ہیں وہ باری باری ان کو دونوں زمانوں میں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر تیسرے دوست کی باری آئے گی۔ تو یوں ہر بچے نے 2 جملے خود سے بولنے ہیں، اور 2 جملوں کو 4 جملوں کو بدلنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور اسی انداز میں سرگرمی کو کرنا ہے۔ ہاں جی، سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ مشق میں ہم نے اس کو کس طرح سے شامل کیا ہے۔ سوال نمبر 5 کی مشق کیجئے۔ زمانہ مستقبل کے جملوں کے سامنے ہرا اور زمانہ ماضی کے جملوں کے سامنے لال رنگ بھرنا ہے۔ آپ نے اس کو کتاب پر ہی کرنا ہے اور صرف رنگ بھرنے ہیں۔ پھر آپ کے لیے ہم نے ایک ورک شیٹ بھی بنائی ہے جس میں آپ نے کچھ ملے جلے جملے لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے زمانے کے اعتبار سے ان کی حالت کا نام لکھنا ہے، اور دوسرے سوال میں کچھ جملے آپ کو دیے گئے ہیں جن کو فعل کی آپ نے دیگر 2 حالتوں میں تبدیل کرنا ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے اپنے سبق سے فعل حال، ماضی یا مستقبل کے 5 جملے منتخب کرنے ہیں، کوئی سے بھی، یا آپ حال کے کر لیں، ماضی یا مستقبل کے، اور انہیں باقی 2 حالتوں میں آپ نے تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر 2 جملے ایک زمانے سے، 2 ایک سے اور ایک سے منتخب کیا تو جو 2 حالتیں اس کی بچ جائیں گی، ان جملوں کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہے، لیکن جملے آپ نے 5 اپنی کتاب کے آج کے سبق سے منتخب کرنے، ٹھیک ہے جی؟
یہ کام آپ گھر سے کر کے لائیں گے، چاہے تو اپنے والدین سے مدد لے لیجئے، ورنہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ کل اسی سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔